میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، یقیناً اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک تو صحابی نے دیکھا اور بیان کیا کہ آقا ایسے تھے، مگر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو خود آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اپنے صحابہ کو، اور وہ جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور خود کو دیکھتے ہیں تو بڑا کیا کہوں میں اس کو کہ بس اللہ نے کتنے عظیم آقا کی امت میں ہم کو پیدا فرما دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جنت کے دروازے میں آؤں گا، دروازہ کھلواؤں گا تو خازن جنت کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا مجھے آپ کے متعلق ہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ یہ شان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ بتانا ہے کہ یہ کھلا ہوا دروازہ نہیں تھا، یہ کھلوایا گیا ہے، اور یہ اتفاقی طور پر نہیں کھلا۔ گویا کہ یہ بتایا گیا کہ کوئی اور نبی کی اپنا مقام و مرتبہ ہے، محبوب کریم کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو جب بتایا کہ میرا نام محمد ہے تو بتایا گیا جی آپ ہی کے لیے مجھے حکم ہے کہ آپ ہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں یہ ایمان والے، محمد ہمارے
شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے جہاں کا وجود، تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود. اور ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات انتخاب ہوئی اور جو خوبیاں تھی وہ لاجواب ہوئیں. اور نام کیا ہوا؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں. روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے، محل پیلس، جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی. اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے تھے، اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے، سوا اس اینٹ کے کہ جو جگہ چھوڑ دی گئی تھی. تو میں نے اینٹ کی جگہ پر کر دی. مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے، مجھ پر رسول ختم کر دیے گئے. ایک روایت میں ہے وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں. یعنی آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ آخری نبی ہیں. اب کتنی پیاری مثال ہے، اتنی مثال دی گئی کہ ایک اعلیٰ کوٹھی بنائی گئی نا، کوٹھی تعمیر کی گئی، خوبصورت اتنی اچھی کوٹھی تعمیر کی گئی. ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. لوگ اس کوٹھی کو دیکھتے تعجب کرتے اور اس اینٹ کے بارے میں غور کرتے. میرے آقا فرماتے کہ وہ اینٹ کی جگہ میں نے پور کر دی. مثال سمجھیے آپ. اب کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، ایک اینٹ کی گنجائش تھی جو چھوڑ دی گئی تھی، اور وہ اینٹ کی گنجائش جو چھوڑ دی گئی تھی میرا آقا فرماتے وہ میں نے پوری کر دی. اب یہ دیوار کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. اب کوئی میرے بعد نبی نہیں آئے گا. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا.
میرے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج میں بڑی پیاری بات دیکھتے ہیں، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی گیا اول وہی گیا آخر، وہی گیا باطن وہی گیا ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا اول بھی ہے آخر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محبوب کریم کے نور کو پیدا فرمایا، اور آخر میں ہے کہ سب سے آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اول کی مثال یوں بھی سمجھئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے، اور اعلان نبوت کا فرمایا ولادت باسعادت کے 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی میرے آقا کو، 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نہ جانے کب سے ایک ستارے کو دیکھ رہے ہیں، کتنے ہزار سال ہو گئے ستارے کو دیکھتے دیکھتے، وہ میرا آقا فرماتے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو سب کچھ وہ ہے نا، وہ تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، وہ کون سا شعر ہے؟ یہی بولے سدرا والے، سدرا والے یعنی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سدرا والے ہیں، سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے۔ کیا بولے؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہم کہیں گے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، سورے بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شان والے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے، آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے،
ہمارے بڑی شان تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور گئے سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے محمد ہمارے بڑی شان والے. ایک اور حدیث سنیے. رسول کریم اللہ کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ کے مختصر الفاظ ہوتے تھے اور اس کے معنی بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے اور ہیبت سے میری مدد کی گئی ہے. جبکہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں. وہ کیا شعر ہے؟ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. شان یہ ہے کیا فرماتے خواب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائیں. اچھا یہ جو سمندر کے اندر یہ ساری دریا بھی نہیں سب زمینی خزانے کہلاتے ہیں. یعنی سارے خزانوں کی چابیاں کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو ان سب کا مالک بنا دیا گیا اور مالک بھی با اختیار مالک یعنی اختیار والا مالک بنا دیا گیا کہ آپ جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں آپ کو اس کا اختیار دے دیا گیا ہے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں. دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تیرا کام ہے لوٹانا تیرا کام ہے لوٹانا. مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی
مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام گئے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی کروڑ رحمت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. یعنی آپ کو میں آج وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے میرے رب نے کیا مقام کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. کتنی پیاری حدیثیں ہیں یہ. ایک اور حدیث سنا دو. سبحان اللہ. اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے اور میری امت کا ملک وہاں تک ہی پہنچے گا جہاں تک میرے لیے سمیٹ دیا گیا. مجھے 2 خزانے دیے گئے سرخ و سفید اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ انہیں عام قحط سے ہلاک نہ کرے. تو یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا. یعنی ساری زمین مجھے مختصر کر کے دکھا دی گئی, میرے سامنے رکھ دی گئی. مرکات میں ہے کہ ساری زمین حضور انور کے سامنے کر دی گئی جیسے آئینہ دار کے ہاتھ میں آئینہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان فائز الانوار سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو الحمدللہ ہم اسی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. مختار آقا, تقسیم کرنے والے آقا, عطا کرنے والے آقا, سننے والے آقا. اور سننے والے بھی کیسے کہ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. نزدیک سے بھی سنتے ہیں, دور سے بھی سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے میرے آقا کی. اور میرے آقا کا مقام و مرتبہ, کربلا کے واقعے کو یاد کریں, کربلا کے واقعے کو یاد کریں. یہ کربلا کا واقعہ جب ہوا نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو خواب میں دیکھا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کربلا کے میدان میں ہیں اور ان کے شہیدوں کے خون کو شیشی میں جمع کر رہے ہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس وقت وہاں ہیں. امتی کے حال سے میرے آقا باخبر ہے. ان کی شان قرآن فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, کہ تمہارا مشقت نے پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. تو انہیں اپنے غلاموں کی حال کی خبر ہے کہ ان کا غلام کس حال میں ہے. تو جب غلام فریاد کرتا ہے تو میرے آقا اس کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں, اس کی دستگیری بھی کرتے ہیں اور اس کے غموں و دکھوں کو دور بھی فرما دیتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ
مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم آقا کی غلامی میں، آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں، آقا کی یاد میں اپنا وقت گزارتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور الحمدللہ جو ہمارے سوچ، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات ہیں، آپ یہ حدیث سنیں، آپ کو ہر چیز ایسی واضح ہوتی نظر آ جائے گی کہ الحمدللہ کتنا پیارا جمعہ کو جو مدینے کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اب اس کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تو جب تک جئیں گے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں گے، اور آقا ہم پر لطف و کرم فرمائیں گے، آقا ہم پر توجہ فرمائیں گے، اور آقا انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں پار لگائیں گے، قبر میں بھی پار لگائیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی پار لگائیں گے، اور انشاءاللہ آقا قیامت کے روز شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب وہاں پر غلام پکاریں گے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوال ہی ہوں، گویا کہ المدد یا رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا محشر کے دن، اور میرے آقا اپنے غلاموں کی پکار سن سن کر تشریف لائیں گے، اللہ سے بخشوائیں گے، جنت میں داخلہ دلائیں گے۔ ایسا مقام و مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، مگر میں اس پر جلوہ نہیں فرماؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نور کے ممبر پر بیٹھوں اور میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، ان کی پکار سن سن کر دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ حال ہوگا، اور اپنے امتیوں کو جنت پہ داخل کرا رہے ہیں، اپنے رب سے بخشوا رہے ہوں گے۔ اتنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کسی غیر کی طرف جاؤ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب۔ ایک قیامت کے جو دین ہے نا، یہ سرکار کی شان دکھائی جائے گی، بس اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ جو بزم محشر سجائی جائے گی نا محشر کا دن، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ آج مقام کیا ہوگا مصطفیٰ کا، جسے چاہیں گے چھڑوائیں گے،
انہی سے کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ مانگو، کیا مانگتے جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی شان ہوگی۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان صحابہ اور اہل بیت لوٹنے والوں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جینے کی نیت کر لیجئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر ایک اور کرم فرمایا۔ وہ کرم یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کو دو بہت ہی اہم چیزیں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی قرآن۔ تم اللہ کی کتاب لو، اسے مضبوط پکڑو، پھر کتاب اللہ پر ابھارا، اس کی رغبت دی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر رہا، جسے سے چھوڑا وہ گمراہی میں ہوا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ تو یہ دو اہم چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت کا معنی بڑا وسیع ہے، یعنی اہل بیت یعنی گھر والے۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں کتنے افراد کے نام آ جائیں گے۔ خاص کر ہم جس اہل بیت کی مبارک شخصیات کا ذکر کرتے ہیں وہ افراد ہیں جن میں ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ یہ اہل بیت کے اہم ترین نام ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہو گئے پنجتن۔ یہ کیا ہو گئے؟ پنجتن، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آئے ہے راوی بھی کون ہے، کیا شان ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے بڑی پیاری پیاری روایتیں آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت و بڑی پیاری روایتیں ان سے مروی ہیں۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو۔ تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر تھی۔ اس پر حسن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کالی کلر کی چادر تھی، اون کی مخلوط مکس۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے انہیں داخل کر لیا چادر میں۔ پھر حسین آئے، آقا نے انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر فاطمہ آئیں، آقا نے انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر علی آئے، آقا نے انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف فرما دے۔ سب کو اپنی چادر میں مبارک میں داخل کر لیا۔ بہت محبت کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں تو میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ ولی کہتے مددگار کو، ہم کہتے ہیں مشکل کشا، علی مشکل کشا ہے۔ اور علی کیا ہے؟ مولا ہے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا
مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی کشا آپ ہیں شیر خدا مولا فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غزوہ خیبر کو تو مولا علی کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایسی شان بیان ہوئی، یعنی کل میرے آقا فرماتے کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ابھی نام کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی نام کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ کیسے سب سوچ میں ہوں گے نہ جانے کل کس کے نام کا اعلان ہوتا ہے۔ اور جب کل ہوئی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک و جنبش ہوئی، جیسے ہی آواز مبارک نکلی تو کیا نکلی؟ علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہے؟ آئے آئے کیا رشک کی گھڑی ہوگی ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ فرمایا ان کے بلا لاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حاضر ہوتے ہیں، آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے ان کی آنکھوں میں لعاب شفا دخل دیا، اپنا لعاب دہن لگا دیا، لعاب شفا تھک مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دی، آنکھوں کا درد تکلیف سب ختم ہو گئی، اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دیا۔ خیبر ان کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اللہ نے بڑا کرم کیا اور الحمدللہ خیبر مولا علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ ہے میرے اللہ کے پیارے علی، ان کی نام میں ہی طاقت ہے، یعنی ان کا نام لیتے جیسے کہ بدن میں طاقت آ جاتی ہے، آپ کی روح میں طاقت آ جاتی ہے، آپ کی نسوں میں طاقت آ جاتی ہے، ان کے نام میں ہی برکت ہے، اتنی زبردست ان کے نام کی برکت ہے۔ علی یا علی کیسا مطلب کہ ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے نا، محبت بڑھ جاتی ہے نا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پر شفقت، ان سے محبت، ان سے تعلق، صد کرو اتنے فضائل مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بہت فضائل ہیں، بہت خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام حسین انہی کے بیٹے تھے، امام حسین انہی کے بیٹے تھے۔ کربلا میں انہی کی تلوار ذوالفقار امام حسین کے ہاتھوں میں تھی، کیا شان تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنے فضائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن ابن علی آپ کے کندھے پر تھے۔ آپ فرماتے تھے الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 7 دن کے حصے میں نکلا، حتیٰ کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں
تشریف لے گئے اور فرمایا کیا یہاں بچہ ہے؟ یعنی جناب حسن تو نہ ٹھہرے، دوڑتے ہوئے آ گئے، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کے گلے لگ گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ مجھے امام حسن سے محبت ہے، مجھے ان سے بہت محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، فاطمہ سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب سے محبت ہے، اور انشاءاللہ ان کی محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ، جنت میں، کیونکہ ان کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، انشاءاللہ ان کی محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ کیا خوشخبری ہے قیامت تک کے لیے، یعنی حضور کی یہ دعا تا قیامت محبین حسنین کے متعلق قبول ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا لکھا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں نا، میرے آقا کی یہ دعا قیامت تک کے ان محبت کرنے والوں کے لیے قبول ہے۔ گواہ رہنا مجھے حسن اور حسین سے محبت ہے، اور کیوں نہ ان سے محبت کرے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سے زیادہ کوئی بھی نبی پاک سے مشابہ نہ تھا، اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ حضرت حسن نصف بالائی جسم میں، حضرت حسین نصف زیریں حصے میں، یعنی یہ دونوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ انہیں دیکھ کر یاد آتی تھی۔ یزیدیو تمہیں ہم شکل مصطفیٰ کا بھی خیال نہ رہا؟ جب تمہارے سامنے امام حسین آئے تھے اس وقت بھی تمہیں خیال نہ آیا؟ ان کے وجود کو دیکھ کر بھی تمہیں وہ ذات یاد نہ آئی جن کے تم کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، پھر بھی تم نے نواسہ رسول کا لحاظ نہ کیا۔ اے شیور بدبخت ظالم، کیا ظلم کیا تو نے؟ اے شیور بدبخت ظالم، کیا ظلم کیا تو نے؟ پیاسا ہی گلا کاٹا، پانی نہ دیا تو نے؟ امام حسین بڑھ بڑھ کر انہیں اپنی نسبت یاد دلاتے رہے۔ یزیدیوں کچھ تو لحاظ کرو، اے بدبختو کچھ تو لحاظ کرتے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تو لحاظ کرتے، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو دیکھ کر بھی مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، وہ بھی ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی امام حسین پر قرور و رحمتیں ہو۔ یزیدیوں نے بڑا ظلم کیا۔ دیکھیں نا آج کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتی ہے؟ مجھے تو آج کوئی یزید نام کا آدمی، آپ نے سنا ہو تو بتا دیں، آج ہم یزید کا نام تو نہیں، کوئی ماں یزید کا نام کون رکھے گی؟ ہسپتال میں بھی کوئی یزید کا نام رکھے تو اس کو فوراً ڈاکٹر ہی نکال دے گا، تم نکلو ادھر سے، تم آدمی کسی کام کے نہیں ہے۔ اور حسین ہے نام ایک ایسا یار، حسین، حسن، نام کتنا پیارا ہے۔ امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے آپ ہی کا نام حسن رکھا گیا۔ کیا بات
رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین پھول جو ہے نا، پھول یہ حدیث کا لفظ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. زہرا کلی جس میں حسین اور حسن اور ایسی چاہت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین. اور حضور فاطمہ سے فرماتے تھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ. پھر انہیں سونگتے تھے. میرے آقا انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے حسن اور حسین سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی سونگتے تھے، فرماتے تھے پھول ہے، اور اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے. فرماتے فاطمہ میرے دو بیٹے کہاں ہیں؟ کیا شان تھی ان دونوں کی. ان دونوں اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، کروڑوں رحمت ہو. تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو اہل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک شان ہے اس کے متعلق چند روایتیں بیان کی. اہل بیت کی اہمیت پر چند روایتیں بیان کی، اور خاص کر مولا علی، حضرت بی بی فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق میں نے چند روایتیں بیان کی ہیں. ام الفضل بنت حارث وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. بولی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آج رات ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا. فرمایا کیا؟ بولی حضور بہت خطرناک ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ بولی میں نے دیکھا جیسے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں رکھا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بچہ تمہاری گود میں رہے گا. چنانچہ امام حسین کی ولادت ہوئی اور فرماتی وہ میری گود میں رہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. پھر میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. میں نے کہا اس کو، امام حسین کی طرف، فرمایا اس کو؟ فرمایا ہاں. اور میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی لائے، یعنی مجھے وہ مٹی دکھائی کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جائیں گے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی جو شہادت تھی نا وہ مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے. اور اس پر کئی روایتیں ہیں.
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا. آپ کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جانتی تھی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی جانتے تھے. دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جانتے تھے کہ یہ ہوگا. اس کے بارے میں کئی روایتیں کتابوں میں لکھی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر مبارک میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا. اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی مجھے پیش کی. یاد رکھیے کہ کربلا کی مٹی سرخ نہ تھی، مگر خون امام حسین و شہداء کربلا کا ایک اثر تھا جو وہاں کی سرخ مٹی دکھائی گئی. یہ سرخ مٹی اس وقت نہ تھی. ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حضرت امام حسین کہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ شہید کیے جائیں گے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے. جوانان آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. یعنی میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گویا کہ یہ دیکھ رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر یہ شہید کیے جائیں گے، یہاں پر ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا. کمال ہے. وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی دعا رد نہیں ہو سکتی، قبول ہی قبول ہے. دعا نہ کی کہ یا اللہ حسین سے یہ ٹال دے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شہنشاہ ولایت ہیں، جن کی دعا قبول ہی قبول ہے، کبھی دعا نہ کی کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ مصیبت ٹال دے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی دعا نہ کی یا اللہ میرے لختے جگر سے یہ پریشانی دور کر دے. امام حسن نے کبھی دعا نہ کی کہ یا اللہ میرے بھائی سے یہ پریشانی دور کر دے. نہیں، سب جانتے تھے، آپ کی ولادت سے ہی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے. ان کی اس وقت کی پریشانی پر استقامت کی دعا کی گئی کہ یا اللہ حسین کو ثابت رکھ، کیونکہ ہمت والے کامل مومن یہ مصیبت و پریشانیوں سے بھاگتے نہیں، مصیبت و پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. یہ تیار کیے گئے اس آزمائش اور امتحان کی گھڑی کے لیے، اور الحمدللہ کیسے پورے اترے اور کیا مثال قائم کی کہ 1400 سال گزر گئے. آج بھی الحمدللہ ان کی استقامت پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت خراج تحسین پیش کرتے ہیں الحمدللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگرچہ یہ شہادت کا واقعہ تو مشہور ہی تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جائیں گے، لیکن اس کا جو آغاز تھا وہ آغاز اس بد باطن یزید پلید کے تخت پر بیٹھنے سے اس کا یوں سمجھے کہ آغاز شروع ہوا. کہ جب وہ تخت پر بیٹھا تو یہ جب تخت پر بیٹھا تو بیٹھتے ہی اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی، یعنی محرمات جو آپس میں محرم تھے ان کے نکاح ہونے لگے، سود وغیرہ کو اس بے دین نے اعلانیہ اس کا رواج کرایا. جو ممنوعات تھے، جو چیزیں منع تھی دین اسلام میں، اس بدبخت نے اپنے دور حکومت میں ان سب کو رواج دیا، پروان چڑھایا.
اب ایسا شخص جب حکومت پر آئے تو کیا حال ہوگا؟ خیر ہوا یہ کہ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی چاہیے، اور اس نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ منورہ مکتوب یعنی خط کے ساتھ روانہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ کے پاس اس کی خط جائے اور آپ اس سے بیعت کر لیں۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق اور ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا کہ یہ بیعت کا اہل نہیں ہے، میں اسے بیعت نہیں کر سکتا، اور بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ اب امام علی مقام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کے انکار سے یزید نے اشتعال میں آنا ہے اور اس نے جان کا دشمن بننا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اپنی جان کی خاطر اس نااہل سے بیعت کر لیتے، اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین کو نقصان پہنچانے کی پرواہ نہ کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس کی بیعت کا مطلب کیا ہے۔ اگر امام علی مقام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت قدر و منزلت والے معاملات آپ کے ساتھ کرتا، دولت اور جو کچھ آپ چاہتے آپ کے لیے جمع کر دیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ تو مل جاتا مگر اسلام کا نظام دھرم برہم ہو جاتا، دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بات کو ناممکن ہوتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب معاملات کا بغور جائزہ لیا اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا اس وقت قیام تھا، اور آپ جانتے تھے کہ یزید جب مشتعل ہوگا تو یہ وہ کچھ کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، اور آخری حاضری اپنے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر دیتے ہیں۔ حالات کس قدر یزید پلید نے کر دیے کہ آج امام حسین کا مدینہ پاک میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یعنی آج بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام جس کے سینے میں آقا کی محبت، آقا کا عشق، مدینے کی محبت ہوتی ہے، جب وہ مدینے سے پلٹتا ہے، مدینے سے جدا ہوتا ہے تو جیسے کہ اس کی روح نکل جائے گی، اس کی کیفیت بدل جاتی کہ میں آقا کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ امام حسین جنہیں اپنی گود میں میرے آقا نے کھلایا، جن کی پرورش میرے آقا کی گود میں ہوئی، جنہیں میرے آقا سینے سے لگاتے تھے، سنتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ مدینہ پاک میں آقا کا قرب حاصل تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام حسن تو انتقال کر گئے تھے، انہیں زہر دے دیا گیا تھا، امام حسین ہی رہ گئے تھے، لیکن آج وہ کیا رات، وہ کیا گھڑی ہوگی جس گھڑی امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ رو کر پکارے نانا چھٹتا گئے مدینہ، چھٹتا ہے یہ
مدینہ اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے اور جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا اماں سے یوں پکارا یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے۔ خیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً دین کے نظام کو درم برم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور انہوں نے بالکل ایک مضبوط عمل کیا اور آپ مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیمن سے رخصت ہوئے، نانا جان سے الوداع کہی، گویا کہ جانتے تھے کہ دوبارہ پلٹ کر تمہیں میں نے مدینہ آنا نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ اب تشریف لے گئے۔ وہاں سے کوفی حضرات جو تھے، کوفیوں نے پیدر پہ آپ کو پیغامات بھیجے کہ ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے، اس کی بربریت سے، اس کے فسق و فجور و ظلم سے ہمیں بچائیے، اور آپ کو کافی انہوں نے دعوت دی۔ پہلے سے کچھ کوفیوں کے مسائل و معاملات تو تھے، وہ ایک تاریخ کا ایک معاملہ جدا ہے، تو پھر مشاورتیں ہوئی کیا کرنا چاہیے، بہت سارے پیغامات آ رہے تھے، اور امام علی مقام کا یہ مقام نہ تھا کہ آپ ان تمام تر پیغامات کو نظر انداز کر دیتے۔ مشاورتیں ہوئی، کوفیوں کے ماضی کے حالات بیان کیے گئے، تو یہ مشورہ ہوا کہ پہلے امام حسین کو نہیں جاننا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہو، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں طے ہوا کہ ہم انہیں آپ سے پہلے بھیج دیتے ہیں، یہ وہاں جا کر وہاں کے معاملات کو پہلے دیکھ لیں، بغور جائزہ لے لیں، اس کے بعد ان کی جو اطلاع آئے گی پھر، کیونکہ ٹیلی فون تو تھے ہی نہیں، کچھ اور کوئی تو نظام تھا نہیں، جا کر ہی دیکھنا ہوتا کہ بھائی جا کر کوئی شخص دیکھیں گے وہاں کے حالات اور واقعات کے بعد پھر ہمیں بتایا جائے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اپنے دو پیارے بیٹے اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور کم و بیش 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی، یعنی آپ ایز اے وکیل تھے، آپ کو وکالت ملی تھی۔ یہ وکالت کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، اس لیے میں نے قصداً یہ کہا کہ جو وکالت تھی یہ بیعت امام حسین کی کر رہے تھے، لیکن وکیل کون تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کی بیہاف پر بیعت لے رہے تھے، تو 12,000 سے زیادہ تو بیعت ہو گئے۔ اہل عراق کا یہ عقیدت والا انداز دیکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک
عریضہ، لیٹر، خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ کر دیا کہ حالات اور واقعات کی ساری انہوں نے خبر دی کہ جلد تشریف لے آئیں تاکہ یہاں جو آپ کے غلام پیاسے ہیں آپ کی زیارت کا شربت پی سکیں، سیراب ہو سکیں، اور دین کی خدمت کہ یہاں پر ایک پائیدار نظام قائم ہو سکے۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفے کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور اس پر وہ بہت بھڑکے گا، اور انہوں نے اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی کر دی، اور چونکہ وہ صحابی تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، تو وہ ان کی ساری جو ہمدردیاں اور محبتیں تھیں اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی، امام حسین کے ساتھ تھی۔ اب اسی شہر سے ایک شخص تھا مسلم بن یزید حضرمی اور عمار بن ولید بن عقبہ، انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائیں، اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہزارہ لوگ ان کے ہاتھ اور امام حسین سے بیعت کر چکے ہیں، لہذا اگر تجھے اپنی حکومت پیاری ہے تو تو کچھ کر۔ اب یزید پلید کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ سب کچھ پیچھے ہو رہا ہے، تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، جو گورنر تھے کوفہ کے، اور ایک انتہائی سخت دل، کالا دل، ظالم، جس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا، اسے کوفہ پہنچنے کا حکم دیا اور ہر طرح سے اس کو اختیارات دے دیے، کچھ بھی کر، اس موومنٹ کو، اس تحریک کو ختم کر، اور اسے با اختیار بنا کر کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کوفے پہنچا، حالات و معاملات کا جائزہ لیا، بڑی مکاری اور بڑی عیاری کے ساتھ اس نے اپنے یہ سارے کام شروع کیے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے بھی عقیدت محبت کا اظہار کیا، بیعت کی، ایک ایک کر کے سب کو اس نے دھمکایا، پیسوں کی لالچ دی، بیوی بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، بہت کچھ اس نے کیا، اور تھوڑے ہی وقت کے اندر اس نے اپنا پورا وہ مکار والا، عیار والا اور جال بچھا دیا۔ ایک ایک کر کے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہونے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اکیلے رہ گئے، کوئی ساتھ نہ تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا گہرا تنگ کیا۔ آپ پیاسے تھے، کوفہ کی وہ گلیاں جس میں کچھ دنوں پہلے دعوتیں ہو رہی تھیں، رونق لگی ہوئی تھی، عقیدت و محبتوں کے اظہار ہو رہے تھے، بیعت کی جا رہی تھی، امام حسین کا انتظار کیا جا رہا تھا، ہر طرف گویا کہ جیسے کہ ایک سما بن چکا تھا۔ آج انہی گلیوں میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں، کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے، آپ پیاسے کو پانی پلانے والا نہیں ہے، اس قدر حالات تبدیل ہو گئے۔ ایک گھر میں آپ نے پانی کا کہا، آپ کو پانی پلایا گیا، ابن زیاد بدنہاد کے لوگ وہیں آ گئے، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، کیونکہ آپ کی رگوں میں بھی اہل بیت کا خون تھا، اکیلے کافی تھے۔ جب کافی یزیدی ابن زیاد کے لوگ کام آنے لگے
تو انہوں نے پھر مکاری کی اور لڑائی روک دی. کہا کہ ہم لڑ کے کیا فائدہ ہوگا, آئے چلتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں, بیٹھ کے بات کرو, معاملہ کیا ہے, چاہتے کیا ہو تم لوگ. تو بڑی مکاری کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد بدنیہات کی طرف لے جایا گیا اور سب سے پہلے آپ کی تلوار لے لی گئی. تلوار کا لینا تھا کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے. اور جب وہ مکان پہ لے جایا گیا جہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ کھڑے تھے کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل آئیں ان کا سر ان کے بدن سے جدا کر دیا جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جیسے ہی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے. یہاں آپ شہید کیے گئے اور وہاں آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جسی وقت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اور یہ تاریخ تھی 3 ذوالحجہ 60 سنہ ہجری. یعنی اس وقت لوگ مکہ مکرمہ آ رہے ہوں گے حج کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے آ رہے ہوں گے اور میرے آقا امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. کیونکہ مکتوب آ چکا تھا, لیٹر آ چکا تھا, بات ساری واضح ہو چکی تھی کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. لوگ بیعت کر رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, لوگ آپ پر جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے ہی میرا لیٹر ملے, میرا مکتوب ملے, آپ فوراً نکل پڑیں. تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لیٹر پاتے ہی پھر نکلنے کی تیاری ہوئی. اگرچہ بعض صحابہ کرام اور بعض اہل محبت سے مشورے بھی ہوئے, انہوں نے منع کیا مت جا, کوفیوں کے معاملات کا ہمیں علم ہے, آپ مت جائیے. لیکن چونکہ جو مقدر تھا وہ ہونا ہی تھا, یہ سب شہادت کے معاملات تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگرچہ زبردست مشاورتیں ہوئی اور روکنے کی کوششیں بھی ہوئی, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ رکے اور آپ بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ کوفے کے لیے چل پڑے. حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, حضرت جابر, حضرت ابو سعید خدری, دیگر بھی صحابہ کرام آپ کو روکنے میں کافی انہوں نے کوششیں کی. لیکن امام علی مقام 3 ذوالحجہ کو 60 سنہ ہجری کو کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. اب جب آپ روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع مل گئی کہ کوفیوں نے بدعہدی کر دی ہے, اپنے وعدے توڑ دیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ, جب یہ اطلاع ملی تو بڑی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی. یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی نے کہا کہ حضور واپس لوٹتے ہیں, اب حالات بدل چکے ہیں, مختلف رائے آئے. ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا ارادہ فرمایا, لیکن بہت گفتگو کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے, واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے. اور قافلہ آگے کی طرف چلنے لگ گیا. راستے میں ایک لشکر ملا جس کی قیادت سپہ سالاری حور بن ریاحی کے پاس تھی. ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار ان کے ساتھ تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عرض کی اور ابن زیاد کا
پیغام بھیجا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، اور گفتگو کا آغاز ہوا۔ امام علی مقام نے ساری بات چیت سننے کے بعد فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں، میرے پاس کوفیوں کے خطوط آئے ہیں، میں خود آ نہیں رہا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اور اگر آج حالات بدل گئے ہیں، معاملات تبدیل ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے تو مجھے واپس چلے جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ واپس جانے والی صورت بھی نہیں بن پا رہی تھی کہ مجھے واپس بھیجنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اور اب گفتگو کا سارا معاملہ اس صورت میں پڑ گیا کہ نہ واپس جا پا رہے نہ آگے جا پا رہے۔ اور یہ محب اہل بیت تھے، وہاں جب نماز کی باری آتی، نمازیں تو نمازیں پڑھنی ہیں، پانچوں نمازیں وہاں بھی پڑھنی ہیں، اور حور کے ساتھ بھی لشکر تھا پورا 1000 یہ سے زیادہ لوگ تھے۔ امام علی مقام نے یہی فرمایا کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے، اب آپ اپنے لوگوں کی جماعت کرا لو، میں اپنے، تو انہوں نے کہا نہیں حضور ہماری امامت آپ ہی فرمائیں گے۔ تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سارے مل کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اور اس کی امامت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ محرم الحرام کی دوسری تاریخ آ گئی، 3 ذوالحجہ کو آپ روانہ ہوئے۔ اب ظاہر گھوڑوں پر اونٹ پر سفر ہوتا تھا، ایک وقت لگتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، یہ سارا ہو کر ایک طویل وقت گزرا، 1 ماہ تقریباً گزر گیا، دوسری تاریخ آ گئی محرم الحرام کی۔ میرے آقا امام علی مقام نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو پتہ جہاں آپ رکے تھے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے نام سے واقف تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کے خون کو بہایا جائے گا۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی، آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، چاہت عطا فرمائے۔ آپ آخر میں یہ بات ضرور اپنے ذہن نشین رکھیں جس پر میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں بھی، اس عالم میں بھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی، نماز با جماعت۔ آج تمام دیکھنے سننے والے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہماری کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی۔ آج جماعت سے نماز پڑھنے کی آپ نیت کریں۔ آج ہمارے نمازی بھی ہیں لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ کربلا والوں کا صدقہ ایک کاش کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔